یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں، سو آپ حکومت کیجئے لوگوں میں انصاف کے ساتھ اور نہ اپنی خواہشوں پر چلیے، پھر وہ آپ کو ہٹا دیں گی اللہ کی راہ سے۔ بے شک جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس بات پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ مذکورہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس حوالے سے کہ جب حکومت اور سلطنت دی گئی تو ایک بنیادی ہدایت نامہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا اور اس میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی گئیں۔ نمبر 1، ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ نمبر 2، اس حیثیت سے یعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ نمبر 3، اور اس حق کے کام میں فیصلہ کرنے میں خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچنا ہے اور اس کی یہ لازمی شرط ہے۔ داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کی جہاں تک بات ہے، اس سے مراد حکومت اور سلطنت عطا فرمائی گئی ہے، لہٰذا زمین کے حکمران ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قانون اس حکومت کو چلانے کے لیے دیا گیا ہے اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ اللہ کا دیے ہوئے قانون کو ہی اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے اور یہی معنی خلیفہ کا ہے۔ دوسری بات واضح کی گئی کہ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کو قائم کرنا ہے۔ حکومت پر اس بات کی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات اور تنازعات کا فیصلہ اسلامی قوانین کی روشنی میں کریں تاکہ حق اور انصاف قائم رہے۔ تیسری چیز فرمائی گئی کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں ہونی چاہیے اور آخرت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس چیز پر سب سے زیادہ زور اسی لیے دیا گیا کہ یہ حق کو قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ جس حاکم یا قاضی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آخرت کی فکر ہوگی، وہی صحیح معنی میں انصاف کو قائم کر سکتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی کو ذمہ داری سونپنے سے پہلے کیا چیز دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ کوئی اہم ذمہ داری اگر کسی شخص کی سپرد کرنی ہو
کسی کو حاکم، قاضی یا کسی محکمے کا ذمہ دار بنانا ہو، نگران بنانا ہو، تو سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ اس میں خدا کا خوف اور فکر آخرت ہے یا نہیں، اور اس کے اخلاق اور کردار کی کیا حالت ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل میں خوف خدا کے بجائے دنیا کی محبت، مال کی محبت، نفسانی خواہشات کی حکمرانی ہے، تو خواہ وہ کیسی ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو اور ماہر ہو اپنے فن میں، اسلام کی نظر میں وہ کسی اونچے منصب اور ذمہ داری دینے کا مستحق نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔